بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے پچھلے اسباق جو احباب سماعت کر رہے ہیں اور جو عربی گرامر کورس کر رہے ہیں ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گے، اور جو ابھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پچھلے جو ہم نے لیکچر دیے ہیں اس کے حوالے سے وہ اچھی طرح سماعت کیجیے۔ آپ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو عربی گرامر کی بنیادی چیزوں کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ہم نے مرکب توصیفی کا پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی میں جیسا موصوف ہوگا ویسی اس کی صفت آئے گی۔ اس کے لحاظ سے ہم نے ایک چیز ہم نے یہ بتائی تھی کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ تو آج ان دو چیزوں کا ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم تیسری شے کو پڑھیں گے کہ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ تو یہ واحد تثنیہ جمع اس کی ہم نے آج پہچان کرنی ہے۔ جس طرح ہم نے الگ الگ چیزوں کی پہچان پیچھے حاصل کی ہے، معرفہ نکرہ کی الگ الگ پہچان، اور اسی طرح مذکر مؤنث کی پہچان حاصل کی، اسی طرح واحد تثنیہ جمع کی بھی ہم نے پہچان حاصل کرنی ہے۔ اور دیکھیے اردو میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک شے واحد ہے اس کے بعد ڈائریکٹ جمع، واحد اس کے بعد ڈائریکٹ جمع، استاد آئے ہیں کئی استاد ہے، یعنی کہ جمع ہی ہو جاتی ہے، کئی استاد ہے، استاد نے کہا، استادوں نے کہا۔ اسی طرح جناب آپ کوئی اور مثال لے لیں، قلم، اقلام، اس طرح یعنی کہ عام اردو میں جو استعمال کی جاتی نا چیزیں، اردو کے لحاظ سے اس کی تثنیہ نہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ اگر قلم کو آپ عربی صیغہ میں لیں گے تو پھر قلمان ہی تثنیہ آئے گا، لیکن اردو میں تثنیہ نہیں چلتا، دو کا نہیں بلکہ واحد کے بعد ڈائریکٹ ہی جمع آ جاتا ہے۔ کرسی، کرسیاں ہیں۔ اسی طرح کوئی آپ اور بھی مثال، صف، صفیں آپ مثال لے سکتے ہیں۔ تو یہ اردو میں یوں چل جاتا ہے، فارسی میں بھی چل جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے یعنی عربی والوں کے ہاں تھوڑی وسعت ہے، انہوں نے جگہ دی ایک درمیانی واسطہ ایک بنا دیا، جس طرح واحد کے بعد ڈائریکٹ جمع کی طرف یہ لوگ نہیں آتے، واحد اور جمع کے مابین ایک واسطہ بنا دیتے ہیں، اس کو یہ تثنیہ بول دیتے، دو چیزیں تثنیہ، جو دو کوئی بھی دو چیزیں ہیں۔ واحد وہی ہوتی ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایک شے کے بارے میں آپ کو بتا دے، رجل ایک مرد، قلم ایک قلم، کرسی ایک کرسی ہے، ریشن ایک نب یا ایک پر، تو یہ ایک چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ اور تثنیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، واضح پتہ ہے ہی، دو، رجلانی دو مرد، قلمانی دو کلمے، مسلمانی دو مسلمان مرد، مؤمنانی دو مومن مرد، مؤمنینی دو مومن مرد، مسلمینی دو مومن مرد، مسلمتینی دو مسلمان عورتیں۔ تو یہ یعنی کہ تثنیہ میں دو چیزوں کا بتایا جا رہا ہے۔ اور جو جمع ہوتی ہے، جمع اس میں دو سے زائد چیزیں جتنی بھی ہوں گی، چاہے وہ 3 سے 9 تک ہوں، 3 سے 10 تک ہوں، 3 سے لا تعداد ہوں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں دو کے اوپر یہ ساری چیزیں جمع میں ہی آتی ہیں، جمع میں ہی آتی ہیں۔ یہ اس کا ایک میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، واحد تثنیہ اور جمع کا۔ اب بات یہ ہوگی کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز واحد ہے اور یہ چیز تثنیہ ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی سوکھی سی آسان سی اگر آپ نشانی آپ جاننا چاہیں تو دو چیزیں ہیں، ایک تو میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، ایک بولی کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں گا، لکھ کے آپ کو بتاؤں وہ کس لحاظ سے کہ بھائی کوئی بھی ایسا لفظ ہے جس طرح یہ مسلمن ہے، مسلمن، یہ مسلمن، مسلمن کے آگے اگر آپ الف نون لگا دیتے ہیں، مسلمن کے آگے الف نون لگا دیتے ہیں اس طرح، یعنی کہ آپ جب یوں لگائیں گے تو مسلمن انی نہیں نہ بننا، تو یہ ہمیں تنوین اس کی اٹھانی پڑے گی، تو مسلمن کی تنوین اٹھائیں
مسلمون کی بجائے مسلمانی، یہ جو تھا ادھر آ گیا مسلمانی، یعنی یہ اس طرح مل گیا مسلمانی، یہ دو بن گیا۔ مسلمون سے الف نون اس طرح لگا دیا ہے، الف ما قبل مفتوح، اس کو ہم بولتے ہیں الف ما قبل مفتوح، نون مکسور الف ما قبل مفتوح، یعنی کہ زیر والا نون ہو، اس سے پہلے الف ہو، اس سے پہلے زبر لگی ہو۔ یہ تین چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نون ہو زیر والا ہے، زیر اس کے نیچے لگی ہوئی ہو، ہاں اس کے پیچھے الف اور اس کے پیچھے زبر آ رہی ہو کسی بھی حرف پر، تو یہ مسلمانی۔ اسی طرح دونوں ہی چیزیں مسلمون کو ہی آپ سامنے رکھیں، مسلمون یہ میں نے لکھا تھا، اب یہ بھی چل جاتا ہے، وہی نشانی جو اوپر تھی وہی نشانی نیچے ہے، اس میں برابری ہو گئی، دونوں ہی ایک طرح کی چیزیں آ گئی نا جی، لیکن اس میں برابری نہیں، ادھر الف ہے اور ادھر یا ہے، ادھر الف اور ادھر کیا ہے یا، اس میں فرق آ گیا، لیکن یہاں پہ آ کے پھر وہی ہے مسلمین، یہاں بھی زبر تھی یہاں بھی زبر، یعنی کہ تین چیزیں ادھر تین چیزیں ادھر، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ادھر الف ادھر یا ہے، یہ بھی تسنیہ ہی ہیں، دونوں ہی طرح آ سکتی ہے، مسلمانی مسلمینی، تلفظ آپ ذہن میں رکھیے، لیکن جب آپ اکیلا بولیں گے پھر تو مسلمان کہیں گے نا، مسلمین کہیں گے، وہ تو میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلے سبق میں بتایا تھا، جب وقف کریں گے تو جو زیر ہے وہ ختم کر دیں گے، ہاں وقف میں، وقف وہ تو میں نے کو بتایا نا، وقف میں آپ اس کی زیر ختم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے وقف کرنے میں، لیکن ویسے جب آپ نے پہچان اس کی کروانی ہے، کسی کو بتانا ہے، تو اس کو آپ اعراب واضح کر دیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے صحیح طریقے سے، مسلمانی مسلمینی، یہ واضح طور پہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا یہ ہے لکھنے کے لحاظ سے، یہ ہے لکھنے کے لحاظ سے، اور اگر بولی کے لحاظ سے آپ پہچان حاصل کرنا چاہیں تو آنی آئینی، آنی آئینی، جہاں پہ آنی آئینی آ رہا ہے وہ تسنیہ ہوگا عام طور پہ، آنی آئینی، آنی آئینی عربی کے اندر، مسلمانی مسلمینی، مؤمنانی مؤمنینی، رجلانی رجلینی، قلمانی قلمینی، تو یہ واضح طور پہ آنی آئینی اس کو ذہن میں رکھیں، تو یہ تسنیہ صاحب پتہ چل جائے گا آپ کو، یہ ہو گیا تسنیہ کا سلسلہ ہے، تسنیہ۔ اچھا آگے آ جائیں آپ جمع کے والے سے، یہ چیز ہے جمع، اب اسی سے آپ نے جمع بنانی ہے، جس طرح اس کو پہچاننا ہے اسی طرح یہاں پہ آگے مزید پہچان آپ حاصل کیجئے، مسلمن اسی طرح لکھ لیں، مسلمن، اس کی آپ نے پہچان کیسے، اس کو آپ جمع کیسے بنانا ہے، آپ یہاں پہ لگائیں گے واو اور نون کے اوپر زبر، یہاں پہ نون کے نیچے زیر تھی، یہاں نون کے اوپر زبر ہے، مسلی، یہاں پہ دو ہٹا کے پیش ایک لگا دیں، یہ ساکن، مسلی مونا، مسلی مونا، یعنی کہ ادھر بھی نون تھا ادھر بھی نون، لیکن ادھر کسرہ ہے ادھر فتح ہے، ادھر زیر ہے ادھر زبر ہے، اور اسی طرح ادھر الف اور یا تھا، اور ادھر یہاں پہ کیا ہے واو بھی ہے، اور دوسرا طریقہ کار میں آپ کو بھی بتاؤں گا، اس میں یا بھی آ رہی ہے، اور پیچھے یہاں پہ زبر دونوں جگہ پہ تھی، لیکن یہاں پہ پیش، یہاں پہ پیش، اسی طرح جس طرح آپ نے اس کو مان لیا نا یہ جمع ہے مسلمون، اسی طرح یہ بھی جمع ہے مسلمون، مسلمینا، مسلمینا، تو یعنی یہ ہٹا کے یہ اس طرح آپ لگا دیں گے مسلمینا، یہاں بھی اوپر بھی زبر یہاں بھی زبر ہے، یہ بھی ساکن یہ بھی ساکن، لیکن یہاں پہ پیش ہے یہاں پہ زیر ہے، مسلمون مسلمینا، اب پہچان امید آپ کو ہو گئی ہوگی، ہاں مرحومین، مسلمون مسلمین، اور بولی کے لحاظ سے وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اونا اینا، اونا اینا، کئی کہنے نا اونے ہوئے ہیں انہوں نے بھوک لگی ہے، اونا اینا، اونا اینا، آنی آئینی، اونا اینا،
آنی اینی تسنیہ اونا اینا جمع آنی اینی بولیں آنی اینی اونا اینا ہاں تو یہ تسنیہ جمع ہوگی. یہ سیدھی سی واحد تسنیہ اور جمع کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ واحد تو ہے سیدھا تسنیہ کی یہ بتا دیا اور جمع کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا تسنیہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ تو تسنیہ کی بات ہماری بالکل کلیئر ہو گئی. لیکن جمع کے اندر کھلارا بہت آ جمع کے اندر یہ اس طرح کافی اس کا نا ادھر ادھر پر نکلتے ہیں جمع کے ہاں شاخیں نکلتی ہیں جمع کی. وہ اب آپ کے سامنے ان چیزوں کو میں واضح کروں گا. چند چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ بھائی جمع کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. جمع سالم اچھا جمع اس کو میں دوبارہ ہی لکھتا ہوں تاکہ مزید چیزیں واضح ہو جائیں. ایک ہے جی جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر. یہ دو چیزیں ہیں جمع سالم جمع مکسر. ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے لیکن ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر. ایک باپ ایک ہے لیکن اولاد کوئی کدھر کو جا رہی کوئی کدھر کو جا رہی. تو جمع سالم الگ ہے جمع مکسر الگ ہے. سالم نام سے ہی واضح ہے سالم رہتی ہے یعنی کہ مطلب کیا اس کا جو واحد ہوتا ہے نا واحد کو وہ خراب نہیں کرتی. وہ جمع جہاں بھی چلی جائے گی وہ اپنی اوقات کو یاد رکھتی ہے کہ میری اصل یہ ہے. کئی ہوں نا اپنی اوقات بھول جاندے ہیں وہ جمع مکسر چا یہ توڑ دینی ہے جنہیں بنایا جہدے کولوں بنی ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے. مثال میں تمہیں دینا سیدھی مثال ہے جس طرح ساڑیاں پہلے والی مثالاں چلنیاں سی تسی انہوں نے دیکھ لو. مسلمون اسی بول دیں یہ جدو جمع بنانے اسی کی بنانے مسلمون. ہم نے یہ جمع بنا دی مسلمون. تو یہ دیکھیے ادھر میم ادھر بھی میم پہلے نمبر پہ ادھر سین دوسرے نمبر پہ ادھر سین دوسرے نمبر پہ ادھر لام تیسرے نمبر پہ ادھر بھی لام تیسرے نمبر پہ. اچھا ادھر میم چوتھے نمبر پہ ادھر بھی میم چوتھے نمبر پہ. یہ بعد میں جا کے واو نون لگا ہے یعنی کہ اس نے جو اپنی اصل ہے اس کی اصل تھی اس کو توڑا نہیں ہے اپنی اوقات نہیں بھولی ہے. لیکن ادھر دیکھیں جمع مکسر کی حالت یہ راجلن ایک مرد. اس کی جمع کیا ہے کہ رجالن. یہاں پہ را پہلے نمبر پہ یہاں پہ پہلا نمبر جیم دوسرا نمبر جیم دوسرا نمبر لیکن یہاں پہ لام تیسرا نمبر لیکن یہاں پہ تیسرا نمبر پہ لام نہیں ہے الف ہے بلکہ لام چوتھے نمبر پہ چلی گئی. یعنی کہ اس نے اپنی اصل کو توڑ دیا نافرمانی اوقات ہی وہ لگے اپنی. مکسر کسرن توڑنا مکسر توڑی گئی کوئی شے تو اس نے اپنی واحد کو توڑ دیا اس نے اپنی واحد کو ایک جگہ پہ نہ رہنے دیا. تو یہ مین چیزیں ہیں جمع کی. ایک جمع سالم ایک جمع مکسر. سالم کی سیدھی سی پہچان ہے اس کا واحد کا سیگا صحیح رہے گا آپ کو پورا سالم نظر آ جائے گا. لیکن مکسر جہاں بھی آپ دیکھیں سیگا محفوظ نہیں ہے اصل لفظ محفوظ نہیں ہے اپنی اصل لفظ وہ محفوظ نہیں ہے تو آپ پہچان لگیں کہ یہ جمع تو ہے لیکن یہ مکسر ہے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا. جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہوا ہو. اچھا اس کی دو قسمیں ہیں. جمع سالم کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. جمع سالم کی دو قسمیں ہیں مذکر سالم مؤنث سالم. جمع سالم کی دو قسمیں مذکر سالم مؤنث سالم. وہی مثال آپ دوبارہ دیکھ لیں مسلمون سے مسلمون یہ جمع مذکر ہے نا مذکر میں اور مؤنث میں مسلماتن اس کی آپ کیسے بنائیں گے مسلماتن یہ اب یہاں بھی دیکھیں میم سین لام میم یہ چار ہے نا میم سین لام میم چوتھے نمبر پہ یہ تا اصل نہیں ہے
یہ مؤنث کے لیے ہم نے لگائی تھی. تو اس لیے آپ یہ اعتراض نہ کیجئے کہ استاد صاحب یہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ جیسے وہاں پہ یہاں بھی سلامت رہے, وہاں پہ تو تا 5ویں نمبر پہ, یہاں پہ تا 6 نمبر پہ, تو یہ بھی مکسر ہوگا. مکسر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو تا ہے یہ عارضی تھی, مؤنث بتانے کے لیے لائی گئی تھی, اصل تو مسلمون نہیں ہے. لہذا یہ سیگا ٹوٹا نہیں ہے, یہ سیگا ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ اس نے اپنی الف تا لگا کے اس کو ہم نے آگے بنا دیا. یہ مؤنث کے بارے میں الف تا آئے گا, ہاں مؤنث کا الف تا آئے گا. جمع مذکر, یہ جمع مذکر سالم, یہ جمع مؤنث سالم. مؤنث مذکر مؤنث, مذکر مؤنث, مذکر مؤنث, یہ یعنی کہ جمع سالم کے تحت ہم نے 2 چیزیں لے آئے ہم. اچھا جی. اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی یعنی بدل جاتی. اس کے بنانے کا قاعدہ کوئی مقرر نہیں ہے. اس کے جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے, جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ قاعدہ کوئی نہیں. اس سے مراد جو جب آپ ثلاثی سے بنائیں گے, مزید اس کی آپ وضاحت آپ کو بعد میں پتہ چلے گی. رباعی اور خماسی جو ہوتا ہے اس میں ایک وزن دیا جاتا ہے, فعالیلو کے وزن پر اس کی جمع بنتی ہے. جیسے جعفر سے جعافرو, جعفر سے جعافرو. اسی طرح آپ اگر خماسی سے بنائیں گے تو جحماریشو, جس طرح جحماریشو. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا 5واں حرف اڑا کے فعالیلو کے وزن پر ہی آپ لے آئیں. جحماریشو سے جحامیرو, جحامیرو, یعنی کہ یہ آپ کو رباعی ثلاثی رباعی خماسی کا بعد میں پتہ چلے گا. یہ ایک میں نے موٹی سی آپ کو مثال دے دی کہ کئی ہمارے وہ بھی سنتے ہیں جو پہلے ان چیزوں کو جانتے ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ یہ قانون ہمارا کس کے والے سے چل رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بھائی جمع مکسر وہ ہے کہ جس کی واحد کی صورت ٹوٹ جاتی بدل جاتی ہے. اس کے بنانے کا قاعدہ مقرر نہیں ہے, لیکن ثلاثی میں کبھی کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں اس میں, اور کبھی کچھ کم کر دیے جاتے ہیں. کبھی صرف حرکات و سکنات ہی چینج کرتے ہیں, صرف جمع بن جاتی ہیں, حرکات و سکنات ہی چینج کی جاتی ہیں. جس طرح کے مثالیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دی ہیں, مزید کچھ آپ کے سامنے مثالیں رکھ دیتا ہوں. جمع مکسر کی مثالیں میں نے کہا تھا کہ بھائی کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں تو اس سے بھی جمع بن جاتی ہے. جیسے راجل سے رجال, راجل سے رجال, یہ جمع بن گئی. اسی طرح وزیر سے وزراء, وزیر سے وزراء. اچھا, وزیر واو زا, یہاں پہ یا تیسرے نمبر پہ, یہاں پہ را تیسرے نمبر پہ, یہ بھی جمع مکسر. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیے کہ جناب کتابن سے کتبن, کتابن سے کتبن, یہاں پہ تھا 1 3 ہے, یہ 4 ہے. 1 2 3 4, 1 2 3 4 برابری ہے. حمزہ کو بعض شمار کرتے ہیں, کچھ نہیں شمار کرتے. اچھا, لیکن یہ جمع تو بن گئی نا, وزیر سے وزراء. اسی طرح آپ دیکھیں کتابن سے کتبن, یہاں 1 تا الف اور با 4, جبکہ کتب میں 3 ہو گئے. حالانکہ جمع تو بدنے چاہیے نا, ایسے کٹ گئے. کچھ بڑھانے سے بھی بنتی ہے جمع, کچھ گھٹانے سے بھی, برابری سے بھی, ہر طرح جمع بن سکتی ہے. اچھا, اور آگے آئیے. بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے مؤنث کے اسماء, ہے مؤنث کے اسماء, لیکن اس کی جمع کس طرح آئے گی؟ سالم کی طرح آئے گی. جس طرح سناتن, سناتن, اس کی آپ جمع بنائیں تو سنینا, سنینا, سنینا. تا مؤنث کی یہ 2 ہیں تو سین نون, یہاں بھی 2, یا نون آگے جمع سالم کی لگ گئی. اینا اونا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اینا اونا, تو یہ ہے تو مؤنث کی ہے لیکن مذکر سالم کی طرح آ رہی ہے. مذکر سالم کی طرح آ رہی ہے مؤنث ہے لیکن مذکر سالم کی طرح آ رہی ہے. اچھا, اسی طرح کہہ رہے کہ یاد رکھیے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے. مسلمانی, مسلمینی, مسلمینا, مسلمونا. کہہ رہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم
تسنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون آئے گا وہ اس نون کو ہم کیا بولیں گے؟ نون اعرابی. کیا بولنا ہے؟ اس کی وضاحت مزید میں بعد میں کروں گا، اس کو یاد کر لیجئے. اس نون کو ہم کیا کہیں گے؟ نون اعرابی. بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، ان کے واحد کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حقیقت میں وہ جمع نہیں ہیں. بعض اسماء وہ جمع نہیں ہیں لیکن بولے ایک جماعت پر ہی جاتے ہیں. میں کہاں قوم کتنے ہے جی؟ آج قوم کتنے ہے؟ ان قوم کا لفظ اب اس کی واحد نہیں آپ کو ملے گی، قوم کے لفظ کی واحد نہیں ملے گی. اچھا لوگ کہاں گئے بھائی؟ اب اس کی آپ کو واحد نہیں ملے گی. لوگ کس سے بنا؟ کوئی پتہ نہیں. اچھا قوم کی واحد کیا؟ کوئی پتہ نہیں. لیکن بولے ایک جماعت پر جاتے ہیں. گروہ کہاں گیا؟ گروہ کی واحد کیا بھائی؟ نہیں ملتی. تو یہ کئی نام آپ کو اس طرح ملیں گے، بولے تو ایک جماعت پر جاتے ہیں لیکن ان کا واحد نہیں ہوتا. ان کو آپ جمع بولیں، جمع نہیں بولا جائے گا، ان کو اسم جمع کہیں گے. بس یہ اس کا ایک الگ نام دے دیں اس کو، اسم جمع. ہاں الگ کی پہچان، اس کو الگ ہی رکھیں. بس تھوڑا سا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بھی تو جمع کا کردار ادا کر رہا ہوں. اسی کہنے بھائی تینوں اسی اس کھانے 'چ نہیں واڑ دیں پر تینوں قریب کر دینے ہیں. اس میں جمع نیڑے آ کے بہ جا، بس تو کلاس وچ نہیں شامل ہونا. بس اس میں جمع، بس تینوں اینا چل تو اینے تے راضی ہو جائیں. اس میں جمع بس اینا کہہ کے انہوں راضی کر دیتا. تینوں واحد جمع دی اسی کیٹیگری 'چ نہیں لے آنا. آ گل کئی ہوں ہی ادا دے نال تر تو پھر تو بھی ہوں کئی وہ نال کہنے بنن دی کوشش کرتے کہ میں بہت خوش ہاں، میں بھی جمع ہی ہوں. کہ نہیں تو نہیں جمع، تو اس میں جمع ہی ہے، بس تو قریب آ جا، ادا کہہ دینے تینوں. بہرحال جی اگے آؤ جی. اسی طرح جناب بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ واحد چ بھی وہی، جمع دے اندر بھی وہی، واحد بھی جمع بھی. ان کی جناب کی کیتا ہے دیکھو فلکن، فلکن کشتی، ایک کشتی، اس کی جمع یہ بھی فلکن، کشتیاں. کچھ بس چند ہیں یہ ہیں. جس طرح یہ میں نے مثال دی نا، فلکن ایک کشتی، فلکن کئی کشتیاں، ایک ہی یہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں نے کہ واحد جمع. میں تمہیں پنجابی چ مثال دے دینا. استاد آئے سی واحد، استاداں فرمایا، استاداں فرمایا. ہوں استاداں کی ہے؟ جمع، جمع جبکہ جمع نہیں. استاد ایک ہی ہے. استاد ایک دے بارے تسی کہہ رہے ہو استاداں فرمایا عزت دے طور پہ. میں صرف سمجھان واسطے مثال دیتی کہ جس طرح اسی یہ کہہ دینا، ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ استاد نے فرمایا، استاد جی نے کیا، استاداں فرمایا، استاد جی نے کیا، استاداں نے کیا. یہاں بھی ہیں، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لفظ یعنی کہ ہے جمع. ہاں لیکن یہ پھر بھی تھوڑی تھوڑی اس میں جمع بن جاتی ہے نا. اس میں وہ ہم سیگے کچھ الفاظ حروف کچھ بڑھ جاتے ہیں. یہ مثال یہی ذہن میں آپ رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے. فلکن، فلکن ایک کشتی، کئی کشتیاں. لیکن ان کو آپ شمار اس کا جمع مکسر میں کریں گے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے، اس کو سالم میں شمار نہیں کرنا، اس کو جمع مکسر میں آپ شمار کریں گے کہ اس کو اہل عرب جمع مکسر میں شمار کرتے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو سیگا تو سلامت ہے. ہاں سیگا تو سلامت ہے، لیکن اہل عرب جو ہم چونکہ ان کے تابع ہیں تو وہ اس کو اس طرح استعمال کرتے تو ہم بھی استعمال کریں گے. اچھا جی آگے ایک اور مثال جمع کی میں آپ کو دوں. کتنی مزید حیران کن بات ہے کہ جمع وہی ہوتی ہے جس کی واحد بھی ہوتی ہے. لیکن عرب کی زبان اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ یہ آپ کو ایسی جمع بھی پیش کرتی ہے کہ بھئی اس کا واحد نہیں ہے، اس کے لفظوں سے. واحد نہیں ہے اس کے لفظوں سے. لفظ واحد اس کا کسی اور لفظوں سے ہے، جمع اس کی کسی اور لفظ سے ہے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، یہ بھی آ جاتی. یہ صرف 2 3 4 مثالیں آپ کو اس طرح عام طور پہ ملیں گی. یہ بھی جو عربوں نے بنا دیا ہم ان کے تابع ہیں. ہاں جی اس کا قاعدہ کوئی نہیں اس طرح پہچانے گی. جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امرأتن ایک عورت،
اب چاہیے تو یہ امرا سے ہی کوئی نہ کوئی جمع ہے، جبکہ قرآن نے جو جمع استعمال کیا نساء، سورہ نساء، قرآن پاک میں سورہ نساء، یہ جمع کس کی ہے؟ یہ امرا کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ امراتن کی جمع۔ اسی طرح قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا زو، اب اس کی جمع تو زبو آنی چاہیے اس لحاظ سے، لیکن اس کی جمع بھی کیا آتی ہے؟ اس کی جمع آتی ہے اولو، اول الالباب، ہیں عقل والے، جمع ہوگی نا اولو، ہیں ذو صاحب، ذو وجاہت، ذی وجاہت عزت والا، ذی مرتبہ مرتبے والا، ذو مرتبہ ہیں مرتبے والا، تو جب کہ اولو جمع کے لیے آ گیا، اول الالباب، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے مزید رکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مین چیزیں۔ ایک چیز ہماری رہ گئی ہے کہ بھائی جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو موصوف صفت ہوتے ہیں وہ اگر ادھر معرفہ ادھر بھی معرفہ، ادھر نکرہ ادھر نکرہ، ادھر مذکر ادھر مذکر، ادھر جناب مؤنث ادھر مؤنث، ادھر واحد ادھر واحد ہیں، ادھر جمع تو ادھر بھی جمع، یہ قاعدہ جمع کا آپ ذہن میں، آپ جمع میں آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھائی جس طرح ایک مثال ہے ایام معدودۃ، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، موصوف یہ صفت، معدودات یہ بھی صفت، یہ واحد ہے یہ جمع ہے۔ اب ایام بھی جمع ہے، یہاں پہ قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے نا ایام معدودات، لیکن معدودۃ بھی استعمال ہو سکتا ہے، واحد بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ویسے تو ہم ہر جگہ پہ ادھر جمع تو ادھر بھی جمع ہم خیال رکھیں گے، لیکن جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، یہ موصوف ہے ایام اور یہ جمع بھی ہے، موصوف بھی ہے جمع بھی ہے اور غیر عاقل بھی ہے، غیر عاقل، دن کا شمار، دنوں کا شمار عقل مندوں میں تو نہیں نہ ہوتا، عقل مند یا تو بندہ ہے یا جن ہے یا فرشتے ہیں، یہ تین چیزیں عقلاء میں شمار کی جاتی ہیں، بندے ہیں، جنات اور فرشتے۔ اب بقیہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں یہ جمع ہے جمع ہے، موصوف ہے غیر عاقل۔ اس کے بارے میں جب موصوف غیر عاقل کی جمع خواہ وہ مذکر آئے خواہ وہ مؤنث، تو صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے، صفت واحد آئے گی، یہ واحد ہے اوپر میں نے لکھا اور مؤنث ہے، صفت عموماً واحد آئے گی اور مؤنث آئے گی۔ اچھا، لیکن ساتھ ساتھ اگرچہ بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے، بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے، جمع بھی ہوتی ہے، لیکن ہے ادھر مؤنث مؤنث ہی، مؤنث مؤنث، بعض اوقات جمع معدودات، یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال رکھ دی ہے۔ اچھا جی، اب اس کی ہم مشق کو خود تھوڑا سا حل کریں گے۔ مزید جو ہمارے ناظرین اگر آپ سنتے ہیں ایم کلیم اللہ جو چینل ہے اس کے اوپر آپ سنتے ہیں یا دیگر اگر چینل سے آپ سنتے ہیں تو آپ کو ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان کرنے میں کچھ غلطی ہو، اور جو صاحبان علم سنیں ان کے لیے ہمارا یہی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ شے آ رہی ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو آپ برائے مہربانی نمبر بھی آپ کے سامنے شو ہو جاتے ہیں، آپ ان پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، بعد دلیل لکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں بقیہ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کو ایڈٹ کر کے دوبارہ شامل کر لیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں، دیگر ہمارے طلباء ہیں، ان سے یہ ہے کہ اگر سوال آتا ہے ویسے ایز اے علم آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال نیچے لکھ سکتے ہیں، پھر اگلا جو ہمارا آئے گا اس میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ، اگر اس کا ہمیں معلوم ہو گیا تحقیق کے بعد۔ یہ مثالیں میں کچھ رکھتا ہوں، آپ نے پہچاننا ہے واحد تثنیہ جمع، یہ میں نے اس کے خانے بنا دینے ہیں، یہ بس ہم نے یہاں تک لکھنے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ عزیز غفور،
ان اللہ عزیز غفور. اب مجھے بتائیے عزیز واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ عزیز تسنیہ دے. عزیز. اونا اینا یہ جمع کی ہے اور آنی اینی. عزیز ہے یہاں پہ. عزیز. واحد کی عزیز واحد ہے، تثنیہ یا جمع؟ جمع. عزیز. واحد بنے. اونا نہیں میں نے کہا، عزیز ان کہا. اونا اور ہے، ان اور ہے. عزیز یہ واحد ہے پھر. عزیز واحد ہے، کیونکہ ویسے بھی ہم پہچان حاصل کریں. اللہ پاک نے اپنے لیے کہا بے شک اللہ عزیز ہے، غالب ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے شان تو واحد ہی ہے نا، عزیز. تو یہ یہاں پہ آ گیا. اب دوسری قرآنی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مخلصین جمع. اینا ہے، اینا مخلصین، مخلصین لہ الدین ولو کری الکافرون. آپ بتائیے کافرون واحد ہے، تسنیہ جمع؟ کافرون کافر جمع. کیسے آپ نے پہچانا؟ یہ اونا اونا کافرون. اچھا یہ آپ نے پہچان حاصل کی. اچھا جی ماشاء اللہ. آگے چلیے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلِلذَّكَرِ مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین. مثل مثال ہے، حظ حصہ، انثیین دو لڑکیاں، انثیین. یہ تسنیہ. کیسے پہچانا؟ این عینی عینی انثیین انثیین. تو یہ تسنیہ میں آ گیا. قرآنی مثالیں ہیں جی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکرا، بے شک اس میں نصیحت ہے، لأولی الالباب. اولی الالباب، اولی کیا ہے جی؟ واحد. آپ بتائیے. الالباب. اولو یہ جمع ہے. جمع. ابھی بتایا کہ زو کی وہ جمع جو من غیر لفظی، اس کو اصطلاحاً بولتے ہیں جمع جو بھی من غیر لفظی آتی ہے، اس کا بیس نہیں ہوتی اس کا لفظ کی. تو یہ اولی کس میں آ گیا؟ جمع میں. جمع میں. یہ دوبارہ بتانا کیسے ہوا؟ اولی. یہ زو کی جمع اولو تھا نا، اچھا. زو کی جمع اولو، تو اولی اولو یہ ایک ہی شے ہے. الباب عقل والے. یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ الباب. ہاں الباب. عقل والے. عقل والے جمع ہے. کیسے؟ عقل والے سے. ہاں کئیاں دی گل ہے. اچھا یہ اچھا اس میں یہ بتائیں یہ مکسر ہے یا سالم ہے؟ جمع مکسر ہے. ہاں مکسر ہے، جمع مکسر ہے. الباب. اچھا یہ آگے جی جمع میں. اب آگے بتائیے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ زَوْجَيْنِ. یہ آپ بتائیے کہ زوجین کیا ہے؟ تثنیہ. ہاں وَأَنَّهُ، اور یہ کہ اللہ کی شان یہ کہ اس نے بنائے دو جوڑے ہیں. زوجین میاں بیوی اس لیے ہم کہتے ہیں زوجین. اچھا یہ تثنیہ آ گیا. اسی طرح جناب آگے آئیے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. شہداء یہ کیا ہے؟ جمع. جمع. اور بلا لو اپنے گواہوں کو. شہید کی جمع شہداء. شہداء. اچھا یہ مکسر ہے یا سالم ہے؟ شہداء. یہ مکسر ہے. مکسر. ٹوٹ گئی نا، شہید سے شہداء ٹوٹ گئی. اچھا اسی طرح آگے آئیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ازواج کیا ہے؟ ازواج جمع. ازواج. زوج کی جمع. یہ جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر. مکسر. اس کی بھی واحد ٹوٹ چکی ہے. ازواج. تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. مزید آپ خود بھی قرآن پاک کی آیات میں غور کر کے آپ ان کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں.